اپنے مالک کی لاش کو دیکھ کر آسوال کو شدید ذہنی جھٹکا لگا اور وہ کرب آلود آواز میں کہا، یہ کس نے میرے چہرے پر سیاہی مل دی؟ جہاز پر کوئی ڈاکٹر بھی ہے کیا؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ میں اسے وہاں الجھا کر محمود کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہتا تھا۔ اس وقت میرا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ محمود کا سی ہاک پر پہنچ جانا میرے لیے بعیدست قیاس تھا، مگر اب وہ مجھے بچتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جہاز بہت بڑا نہیں تھا اور اس وقت شراب زدہ لڑکیوں کے علاوہ 15 نفوس ایسے تھے جو تھوڑی ہی دیر میں جہاز کا چپا چپا چھان ڈالتے اور محمود ان کے ہاتھ لگ جاتا۔ اگر مجھے اس منحوس گھڑی کا علم ہوتا تو میں ڈاکٹر کو بھی ضرور لاتا، وہ رو دینے والے انداز میں بولا، پھر پلٹ کر بھررائی آواز میں لڑکیوں پر برس پڑا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، لباس پہنو اور ٹھنڈے پانی سے نہا کر فوراً واپس آؤ۔ لڑکیاں بری طرح گرتی پڑتی وہاں سے نکل گئیں اور اسی کے ساتھ عملے کے لوگ وہاں جمع ہونے لگے۔ میں پورے انہماک سے گھٹنوں کے بل قاضی کی لاش پر جھک گیا۔ کیبن کی فضا میں لوگوں کی دھیمی سرگوشیاں مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح گونج رہی تھیں۔ میں نے چند لمحوں تک اس کی نبض تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی، پھر چاقو چھیڑے بغیر سینے سے کان لگا دیے۔ سب امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ لاش پر کپڑا ڈال دو۔ چند لمحوں بعد میں نے اٹھتے ہوئے دلگداز لہجے میں کہا۔ قاضی کے بدن پر اس وقت خاصے کم کپڑے موجود تھے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کے سینے کے زخم سے چاقو کھینچنا چاہا، مگر آسوال نے چیخ کر اسے روک دیا۔ جہاز کا کونا کونا چھان ڈالو، وہ جہاز پر ہی موجود ہوگا۔ آسوال کی رقت یک بیک غیظ و غضب میں بدل گئی۔ سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ مجھے تو یہ حرکت عملے کے ہی کسی فرد کی معلوم ہوتی ہے، میں نے آسوال سے کہا، جو کسی نوجوان بیوہ کی طرح دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر مسہری پر بیٹھ گیا تھا۔ نہیں مسٹر صفدر، سی ہاک کے عملے میں جو لوگ شامل ہیں وہ سب پرانے نمک خوار ہیں اور قاضی ہادی کے پیشاب کی جگہ اپنا خون بہانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ پھر چلتے جہاز پر کون آ سکتا ہے بھلا؟ چلتے جہاز پر کون آئے گا؟ مجھے یقین ہے کہ سی ہاک کی روانگی کے وقت سے ہی وہ ہولڈ میں چھپا ہوا تھا۔ اس یقین کی وجہ، اس نے ہولڈ میں 24 کریٹوں کا انبار گرا کر ہماری توجہ ادھر مبذول کرا دی۔ ہم دھماکوں کی آواز سن کر ادھر پہنچے تو ایک طرف آگ بھی لگی ہوئی تھی۔ اس آگ کا مقصد سی ہاک کو تباہ کرنا نہیں، بلکہ وہ ہمیں کچھ دیر تک وہاں روکے رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے سارا کام منصوبے کے تحت کیا۔ ہم لوگ وہاں آگ بجھاتے رہے اور وہ ادھر اپنا کام دکھا گیا۔ اگر وہ لڑکیاں ہوش میں ہوتی تو شاید اس کا وار اتنا کاری نہ ہوتا۔ تم تو بہت بہتر حالت میں تھے، تم بھی کیبن میں موجود ہوتے تو بڑا کام ہوتا۔ تم اسے ناکام بنا کر پکڑ بھی سکتے تھے۔ مجھے تو قاضی ہادی نے زبردستی باہر بھیجا تھا۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں، دراصل وہ اپنے کسی نامعلوم دشمن سے بہت زیادہ خائف تھا۔ دشمن سے خائف تھا؟ ہاں، اسی سے بچنے کے لیے تو وہ سی ہاک میں روانہ ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کھلے سمندر میں وہ زیادہ محفوظ رہے گا۔ قاتل کو پہلے سے یقین ہو گیا ہوگا کہ قاضی دھمکی سے خائف ہو کر سی ہاک میں پناہ لے گا۔ وہ تو کوئی بہت بڑا شاطر معلوم دیتا ہے۔ ہاں، تازہ واقعات تو یہی بتاتے ہیں۔ پھر خبر آئی کہ نہ صرف قاتل غائب ہو گیا ہے بلکہ عرشے سے پلاسٹک کی ایک ہلکی لائف بوٹ بھی غائب ہے۔ یہ سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ محمود نے اپنا کام نہایت بے جگری سے انجام دیا تھا اور صاف بچ نکلا تھا۔ ہم سب الو کے پٹھے ہیں۔ آخری اطلاع پر آسوال نے اپنے بال نوچ ڈالے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ساری اضطراری حرکات اسی کے مشورے پر کرتے رہے ہیں۔ وہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل گیا اور ہم جھک مارتے رہے۔ اب کیا کیا جائے؟ ریڈیو اور وائرلیس سیٹ پر کوسٹ گارڈ اور نیول اسٹیشن کو مطلع کر دو۔ پولیس کو مطلع کر دیا؟ ابھی کیے دیتے ہیں، خبر لانے والے نے منہ لٹکا کر کہا۔ پھر سی ہاک کا رخ واپس موڑ دیا گیا۔ آسوال تینوں لڑکیوں سے پوچھ گچھ میں مصروف ہو گیا تھا جو قدرے ہوش میں آ چکی تھی۔ قاضی کی لاش کیبن میں ہی سیل کر دی گئی اور میں دوسرے کیبن میں آرام کرنے لگا۔ مجھے لیٹے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آسوال بوکھلائے ہوا دوبارہ وہاں آن پہنچا اور آتے ہی بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، آج رات بربادی کی رات ہے۔ ایسا منحوس وقت ہم پہ کبھی نہ آیا تھا، نہ آئندہ آئے گا۔ کوئی نیا واقعہ؟ کوسٹ گارڈ سے رابطے پر خبر ملی ہے
کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے کچھ لوگوں نے آتش گیر بموں سے ہٹ پر حملہ کیا اور فرار ہو گئے. وہاں زبردست آگ لگی ہوئی ہے. 9 بجے، یعنی کم و بیش اسی وقت ہٹ پر بھی حملہ ہوا جب یہاں وہ قاضی کو قتل کر رہا تھا. یہ سب پیشگی منصوبہ بندی تھی، اور نیول اسٹیشن کو خبر دینے کے بعد ہی تل ابیب کے گیریژن کمانڈر کا فون آیا تھا، جو میں نے خود ریسیو کیا. کیا کہہ رہا تھا وہ اس بات پر سخت برہم تھا کہ قاضی سی حق پر پہنچ گیا. وہ بتا رہا تھا کہ اس نے قاضی کی حفاظت اور قاتل کی گرفتاری کی تیاری مکمل کی ہوئی تھی، مگر قاضی اسے دھوکہ دے کر چوروں کی طرح نکل گیا. اس کے آدمی قاضی کی تلاش میں شہر کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں. آسوالڈ ان واقعات پر سخت افسردہ نظر آ رہا تھا. یہ واقعات میرے لیے عجیب سی دلی مسرت کا سامان پیدا کر رہے تھے. محمود نے سارا کام نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا تھا، مگر اب میرے دل میں ایک ہی خدشہ باقی تھا. محمود جس قسم کی کشتی میں فرار ہوا وہ بہت سست رفتار تھی. دوسری جانب آسوالڈ نے بروقت متعلقہ محکموں کو اس کے فرار سے باخبر کر دیا تھا. مجھے ڈر تھا کہ تیز رفتار گشتی کشتیاں اسے ساحل پر پہنچنے سے پہلے کھلے سمندر میں ہی گھیر لیں گی. رات 10 بجے کے قریب انٹرکام پر آسوالڈ کا پیغام ملا اور میں نیویگیشن روم میں پہنچ گیا. شیشے کی وسیع شیلڈ کے اس پار ساحل پر آگ کے تھکے تھکے سے شعلے لپکتے نظر آ رہے تھے، اور ان شعلوں کے قرب و جوار میں تیز روشنیاں بھی موجود تھیں. ہٹ ابھی تک جل رہا ہے. ہم تو بہت جلدی ساحل کے قریب پہنچ گئے، میں نے حیرت سے کہا. جاتے وقت انجن ٹھنڈے تھے، میں کم از کم رفتار سے روانہ ہوا تھا، لیکن واپسی میں ہم نے بہت تیز رفتاری اختیار کی ہے. قاضی ہادی کا ہٹ بیشتر لکڑی سے تعمیر کیا گیا تھا اور خاصا وسیع تھا. مجھے یقین تھا کہ وہاں لگی ہوئی آگ پر قابو پانا خاصا دشوار ثابت ہوا ہوگا. آسوالڈ کو اندیشہ تھا کہ آگ نے اس چوبی پلیٹ فارم کو بھی لپیٹ میں نہ لے لیا ہو جس کے سرے پر سی ہاک سمندر میں لنگر انداز ہوا کرتا تھا، کیونکہ آگ کے شعلے سمندر میں بھی پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے. پھر میرین ڈپارٹمنٹ کی ہدایت پر جہاز کا رخ جلتے ہوئے ہٹ کے بجائے تل ابیب سے ملحقہ جفا کی بندرگاہ کی طرف موڑ دیا گیا. تل ابیب کے ساتھ واقع یہ قدیم بندرگاہ قدرے جنوب میں اشودود ہاربر کی تعمیر کے بعد بند کی جا چکی تھی، مگر حکام نے ہنگامی صورتحال کے تحت سی ہاک کو وہیں لنگر انداز ہونے کی اجازت دے دی تھی. اس ویران بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے تک میں عرشے پر ہی موجود رہا. بحیرہ روم کے سینے پر جا بجا تیز رفتار جنگی کشتیاں اور پولیس لانچیں سرچ لائٹ چمکاتی گھوم رہی تھیں. محمود کی تلاش کی مہم بظاہر نتیجہ خیز ہوتی نظر آ رہی تھی. جفا کی بندرگاہ پر بریگیڈیئر شیرون پولیس اور فوج کے دیگر اعلیٰ افسران کے ہمراہ موجود تھا. یہ پورا جلوس فوراً ہی سی ہاک پر آ گیا. آسوالڈ کو اپنی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت دے کر ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا. کچھ لوگ مجھ سمیت عملے کے اراکین کے بیانات لینے لگے اور شیرون دوسرے افسروں کے ساتھ قاضی کی لاش کے معائنے کے لیے چلا گیا. جو ہی بریگیڈیئر شیرون کو یہ علم ہوا کہ میں بھی جہاز پر موجود ہوں تو مجھے فوراً طلب کر لیا گیا. وہ میرا نام ضرور جانتا تھا لیکن میری صورت سے واقف نہیں تھا. قاضی کی لاش پر فوٹوگرافرز اور نشانات انگشت کے ماہرین کام کر رہے تھے. مجھے اسی کیبن کے ایک گوشے میں گھیر لیا گیا. تم شروع سے قاضی کے ساتھ تھے؟ اس نے حقارت آمیز لہجے میں سوال کیا. شروع کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا. ظاہر ہے کہ میں اس کی پیدائش کا ذکر نہیں کر رہا. میرا مطلب ہے کہ وہ اپنے گھر سے تمہارے ساتھ ہی نکلا تھا. ہاں. اس کے بھاگنے کی وجہ کیا تھی؟ اسے فوجیوں کے حفاظتی انتظامات پر بھروسہ نہیں تھا. الو کا پٹھا. میں نے اسے کھلے الفاظ میں وارننگ دی تھی کہ وہ میری ہدایت پر سختی سے عمل کرے، مگر اس کی موت اسے بحیرہ روم کے نیلے پانی میں پکار رہی تھی. وہ نکلا کیسے وہاں سے؟ تاریک شیشوں کی کار میں. اسلحہ لے کر چلا تھا؟ نہیں، اسے معلوم تھا کہ فوجی حکام نے الیکٹرانک آلات کے ذریعے اسلحے کا سراغ لگانے کا بندوبست کیا ہوا تھا. اس کے قتل کے وقت تم کہاں تھے؟ جہاز پر ہی تھا. کس جگہ اور کس کے ساتھ تھے؟ نچلے عرشے پر کپتان کے ہمراہ تھا میں. شراب اسی کے ساتھ پی رہے تھے؟ اس پر میں نے اسے پوری تفصیل بتا دی، البتہ راہداری میں محمود سے ٹکرانے والا واقعہ حذف کر گیا. اس کے بعد مجھ پر چاروں طرف سے سوالات کی بوچھاڑ کر دی گئی. وہاں موجود ہر شخص مجھ سے کچھ نہ کچھ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا. سی ہاک کی سرسری سی تلاشی
اور آسوالٹ کی تحریری رپورٹ کے بعد لاش اٹھوا لی گئی اور عملے کو جہاز خالی کرنے کا حکم مل گیا۔ جس وقت میں نیچے آیا تو سامنے سے ایک شخص تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور دور ہی سے آرمی افسران کو مخاطب کر کے یہ خوشخبری سنائی کہ ایک گن بوٹ نے پلاسٹک کی سفید لائف بوٹ تلاش کر لی ہے۔ اوہ محمود! کئی افراد نے بیک وقت سوال کیا۔ وہ شاید تیز لہروں یا بحری جانوروں کا لقمہ بن گیا کیونکہ لائف بوٹ خالی تھی۔ وہ ساحل سے 13 ناٹ کے فاصلے پر ملی ہے، خبر لانے والے نے بتایا۔ یہ سن کر مجھے یہ محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سینے پر بھرپور گھونسا رسید کیا۔ محمود کی موت کی خبر میرے لیے غیر متوقع تھی۔ قسم جہاں پاک! بریگیڈیئر شیرون پر خوشی طاری ہو گئی۔ مجھے تو افسوس ہے کہ اسے اتنی آسان موت نصیب ہوئی۔ اگر وہ ایک بار ہمارے ہتھے چڑھ جاتا نا تو اپنے دل کی گہرائیوں سے موت کی آرزو کرنے کے باوجود نہ مر پاتا، کسی نے کہا۔ وہ تو مر گیا، مگر تشویش کی بات یہ ہے کہ اس کے سدھائے ہوئے فلسطینی بھیڑیے ابھی تک اسرائیل کی سرحدوں میں موجود ہیں۔ محمود کی موت کی بھرپور تشہیر ان کے حوصلے توڑ دے گی۔ وہ سب آپس میں تازہ صورتحال اور اس کے متوقع نتائج پر رائے زنی کرتے رہے۔ جفا کی ویران بندرگاہ پر مختلف محکموں کی گاڑیوں کا خاصا بڑا جلوس جمع تھا۔ ان میں سے ایک ایمبولینس کے ذریعے قاضی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دی گئی۔ 2 محافظ سی ہاک پر مامور کر دیے گئے اور بقیہ افراد کو قیدیوں کو لے جانے والی گاڑیوں میں بٹھا دیا گیا۔ تل ابیب کے پولیس ہیڈ کوارٹرز میں وہ رات سخت بے آرامی میں گزری۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سب کے بیانات لیے گئے، سوال جواب ہوئے، اور جب مجھے وہاں سے جانے کی اجازت ملی تو میری گھڑی صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ میں پچھلے 2 دنوں سے اس قدر تھکا ہوا تھا کہ کارلٹن میں اپنے کمرے پر پہنچتے ہی نیند کی دیوی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ سوتے ہوئے مجھے بڑے بھیانک خواب نظر آتے رہے، اور جب میں دوپہر میں بیدار ہوا تو ذہن سخت پراگندہ تھا۔ قاضی کو مارنے میں محمود نے کامیابی ضرور حاصل کر لی تھی، مگر اپنی اس ضد کی بھاری قیمت ادا کرتے ہوئے اسے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑ گئے تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ محمود کی بھرپور شخصیت کے بعد شاید ہی اس کا کوئی آدمی اسرائیل میں فلسطینی افواج آزادی کی سرگرمیوں کی مؤثر منصوبہ بندی کر سکے۔ عملی طور پر محمود کی موت کے ساتھ ہی اس تنظیم کی اسرائیلی شاخ کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی ان سے میرے رابطے کے امکانات معدوم ہو گئے تھے۔ اسرائیل میں ان سے میرا رابطہ ختم ضرور ہو گیا تھا، مگر ماریا کو میرے تعلق کا علم تھا۔ محمود کی زندگی میں وہ موت کے خوف سے نہ صرف اس راز کو سینے میں چھپائے رہی، بلکہ محمود کے لیے ایک اہم انفارمر کا کردار بھی ادا کرتی رہی۔ میں اسرائیلی قوم سے ماریا کی غداری کا واحد گواہ تھا۔ پھر میرے خلاف ماریا کے 2 خطرناک کیسٹ بھی موجود تھے۔ میری چھٹی حص مجھے خبردار کر رہی تھی کہ ماریا اپنے بچاؤ کے لیے میری جان کے در پہ ہو سکتی ہے۔ کھانے کے دوران میں مسلسل اسی موضوع پر سوچتا رہا، اور اٹھتے ہوئے میں ماریا سے ایک فیصلہ کن ملاقات کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں تم سے فوراً ملنا چاہتا ہوں۔ فون کا سلسلہ ملتے ہی میں نے سنجیدہ لہجے میں براہ راست اپنے مطلب سے اسے آگاہ کیا۔ مجھے فرصت نہیں ہے، اس کی خشک آواز سنائی دی۔ یہ ملاقات ضروری ہے، میں بعد میں تم سے رابطہ قائم کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں ہوٹل سے نکلا تو شہر میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ہاکر پاگلوں کی طرح چلا چلا کر اخباری زمین میں فروخت کر رہے تھے، جن میں قاضی ہادی کی موت کے سرسری تذکرے کے ساتھ محمود کی موت کی ایسی مربوط اور سنسنی خیز کہانی موجود تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ رپورٹ دینے والا شخص قاضی ہادی کے قتل سے محمود کے سمندر میں ڈوبنے تک پل پل اس کے ساتھ رہا ہوگا۔ ساتھ ہی یہ اطلاع بھی درج تھی کہ محمود کے فتنے کے خاتمے کے بعد پورے اسرائیل میں بیک وقت کارروائی کر کے 87 افراد محمود کی تنظیم سے تعلق رکھنے کے شبے میں گرفتار کر لیے گئے تھے، اور ان میں سے کئی ایک نے اعتراف بھی کر لیا تھا۔ اخباری اطلاعات کے مطابق اعتراف کرنے والوں کی نشاندہی پر مزید دہشت پسندوں کی گرفتاریاں جاری تھیں۔ اسی رات 8 بجے ماریا خود کارلٹن آن پہنچی، اور میرے ساتھ وہیں بیٹھنے کے بجائے مجھے اپنے ہمراہ لے کر اپنے آسٹن میں تل ابیب کے وسط میں واقع قومی عجائب گھر سے ملحقہ ویران پارک میں پہنچ گئی۔ پورے راستے ہم دونوں خاموش رہے۔
کیا محمود واقعی مر گیا ہے؟ گاڑی کا انجن بند کرنے کے بعد ماریا نے مجھ سے پہلا سوال کیا۔ یہ سوال تم پوچھ رہی ہو؟ تم شروع سے آخر تک قاضی ہاتھی کے ساتھ تھے، تمہاری معلومات زیادہ بہتر ہوں گی۔ میں نے نہ جہاز پر محمود کو دیکھا، نہ خالی لائف بوٹ دیکھی، اور نہ محمود کی لاش دیکھی۔ ایسی صورت میں میری معلومات کا دار و مدار بھی اخبارات پر ہی ہے۔ سرکاری ذرائع سے جاری ہونے والی خبریں اکثر قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ شاید تمہیں یاد نہیں رہا کہ جب محمود کا آدمی یوسف گرفتار ہوا تو انہی اخبارات نے اس کی خودکشی کی خبریں اچھالی تھیں، اور جب وہ واقعی خودکشی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو محمود پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے اس کی ناکام خودکشی کا افسانہ چھاپ دیا گیا۔ میری اس ملاقات کی بنیاد اسی مفروضے پر ہے کہ محمود اب زندہ نہیں ہے۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، اس کی موت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ محمود کے مرنے کے بعد تم اس کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے سے آزاد ہو چکی ہو۔ ضروری تو نہیں، ہو سکتا ہے اس کا جانشین بھی مجھے بلیک میل کرتا رہے۔ بڑے پیمانے پر ہونے والی گرفتاریوں کے بعد شاید اس کے گروہ کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ اخباری اطلاعات کے حوالے سے بات نہ کرو، صاف صاف بتاؤ کہ تم مجھ سے کس لیے ملنا چاہتے تھے۔ محمود کی موت کے بعد وہ کیسٹ تمہارے لیے بیکار ہو گئے ہیں۔ تم ان کے بارے میں اتنے فکر مند کیوں ہو؟ اس لیے کہ ان میں میری آواز ریکارڈ ہے، اور وہ کیسٹ مجھے برقی کرسی تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ فکر مت کرو، جب تک میں زندہ ہوں وہ کیسٹ تمہارے خلاف استعمال نہیں ہو سکیں گے۔ دیکھو، کیسٹ ضائع کر دو ماریا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہو سکتا ہے میں ابھی کسی حادثے میں مر جاؤں، یہی تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسی صورت میں ناگہانی موت مارا جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا مقدر اتنا خراب نہیں ہو سکتا۔ جس روز محمود اور اس کے آدمیوں کا خوف ختم ہو گیا، میں بلا تردد وہ کیسٹ ضائع کر دوں گی۔ اگر میری زندگی میں ہی وہ غلط ہاتھوں میں پڑ گئے تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ تم بلا وجہ خطرے کی پرورش کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ تم کیسٹ کے چکر میں نہ پڑو۔ فی الحال ایک اور خطرہ تمہارے سر پر منڈلا رہا ہے، اس سے ہوشیار رہو۔ کیسا خطرہ؟ میرا بھائی چھٹی پر آیا ہوا ہے۔ کون؟ میجر اسمتھ؟ ہاں، وہ غیر متوقع طور پر آیا ہے، اور اس شخص کے لہو کا پیاسا ہو رہا ہے جو اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی فلورا کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم نے فلورا سے اپنی دشمنی کا بدلہ اس طرح لیا ہے۔ مجھے تو آخر میں سارے قصے کا علم ہوا۔ اسمتھ سیدھا اپنے گھر پہنچا تھا، وہاں اس نے فلورا کی خوابگاہ میں تمہارے مردانہ ملبوسات وغیرہ دیکھے تو بفر گیا۔ اس کی باس پرس کے جواب میں فلورا نے نادم ہونے کے بجائے اس گوالن کا حوالہ دیا جو اسمتھ کی کمپنی میں سارجنٹ ہے۔ اسمتھ لاکھ آزاد خیال سہی، مگر اس سے بھی یہ برداشت نہ ہو سکا کہ اس کی بیوی اس کے حقوق میں خیانت کے بعد سینہ زوری بھی کرے۔ اس نے بڑی بے رحمی کے ساتھ فلورا کی مرمت کی، مگر فلورا نے تمہارا نام پھر بھی نہ اگلا۔ پھر اسمتھ نے تمہارا نام و نشان حاصل کرنے کی کوشش میں سارے مکان کی تلاشی لے ڈالی۔ جب اس میں بھی ناکامی ہوئی تو اس نے جھلا کر فلورا کو مزید تشدد کا نشانہ بنایا، اور جب وہ بے حیا پٹتے پٹتے بے ہوش ہو گئی تو اسمتھ اسے اسپتال میں ڈال کر میرے پاس چلا آیا، اور اب بھی وہ اس شخص کی تلاش میں ہے جس کی چاہت میں فلورا اس سے کھلی بغاوت پر تل گئی ہے۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے یہ کہانی سنتا رہا۔ یہ رخ تشویشناک ضرور تھا، مگر میری ایک بہت بڑی الجھن رفع ہو گئی تھی۔ فلورا کے کاٹیج کی ابتری اور پراسرار ویرانی نے مجھے خاصا خوفزدہ کر دیا تھا، اور میں مسلسل اسی سوچ کا شکار تھا کہ اسرائیل میں میرا کون سا نیا دشمن پیدا ہو گیا ہے۔ ماریا نے مجھے اس خیالی خطرے سے نجات دلا دی تھی۔ تم نے اسے اپنی بھاوج کے دوست کا نام نہیں بتایا؟ وہ پوچھتا تو ضرور بتا دیتی، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں فلورا کی آوارگی سے قطعی لا علم رہی ہوں۔ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ فلورا کے ساتھ ہی میرے تعلقات تم سے بھی ہیں تو وہ شاید تمہیں بھی گولی مار دے گا۔ میرے معاملے میں وہ اتنا حساس نہیں ہے۔ خود مختار مردوں کی ساری خودداری بیویوں سے وابستہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ سرکاری نرسریوں میں میرے 2 خوبصورت بچے پروان چڑھ رہے ہیں۔ تم لوگوں کا اخلاقی فلسفہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ اگر ہمارے مرد تم لوگوں کی طرح حساس و تنگ نظر ہو جائے نا تو اس قدر خون خرابہ ہوگا کہ 4 دن میں اسرائیل کی آبادی آدھی رہ جائے گی۔ جب اسمتھ مجھ تک پہنچے گا تو دیکھا جائے گا۔ تم کیسٹ والے معاملے کا فیصلہ کرو۔ میرا جواب وہی ہے۔ تمہیں یہ یقین کرنے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہے کہ تم ہر طرح کے دباؤ اور خطرے سے آزاد ہو چکی ہو؟ یہ تو حالات پر منحصر ہے۔ وہ بولی، پھر کسی
فوری خیال کے تحت اچانک پوچھ بیٹھی، وہ دھماکے والے پروگرام کا کیا رہا؟ میں محمود کی آخری ہدایات تم تک پہنچا چکا تھا، اب وہی مر چکا ہے تو تم خود ہی فیصلہ کر سکتی ہو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی میں اس کام کو ختم سمجھوں؟ اس طرح سوال نہ کرو کہ مجھے خود پر محمود ہونے کا شبہ ہونے لگے۔ تم اول درجے کے مکار ہو، تمہیں باتوں میں گھیرنا آسان نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کار کا انجن اسٹارٹ کر دیا۔ تم میرے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو؟ مجھے یقین ہے کہ محمود زندہ ہے تو تم سے اس کا رابطہ ضرور قائم رہے گا۔ گوریلا کیمپ میں تربیت کے لیے روانگی کے پروگرام کا کیا رہا؟ کسی بھی وقت اوپر سے احکام آ سکتے ہیں۔ وہ راستے بھر مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ باتوں ہی باتوں میں میں نے اس کا بلاؤز بھی اچھی طرح ٹٹول کر دیکھا کہ کہیں اس نے تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ایک مرتبہ پھر گفتگو ریکارڈ کرنے کی کوشش نہ کی ہو، مگر اس کے جسم کے ساتھ یا کار میں کہیں بھی ایسا کوئی بندوبست پوشیدہ نہیں تھا۔ میرے فلیٹ پر چلو گے؟ شاید مجھے تھالی میں سجا کر اپنے بھائی کے سامنے پیش کرنے کا خیال ہے تمہارا؟ ہاں، یہ تو یاد ہی نہیں رہا مجھے۔ فلورا اسپتال میں پڑی ہوئی ہے اور عصمت میرے ہاں ہے۔ تمہارے پاس اسے کھانے پینے کا تو آرام ہوگا۔ اسے ہوٹلوں سے چڑھ ہے۔ اسی اسنا میں کارلٹن ہوٹل آ گیا اور ماریا مجھے اتار کر کھڑکی سے ہاتھ لہراتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ میں استقبالیہ لاؤنج میں داخل ہوا ہی تھا کہ اچانک انتظار گاہ میں بیٹھا ہوا ایک دراز قامت شخص تیزی سے اٹھا اور نکاسی کے راستے کی طرف آنے لگا۔ قریب سے گزرتے ہوئے وہ مجھ سے ٹکرایا، مگر رکنے کی بجائے معذرت کرتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اسے اچانک کوئی پروگرام یاد آ گیا ہے جس میں تاخیر اسے مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اپنے کمرے میں آ کر میں لباس تبدیل کر رہا تھا تو وہ رقعہ میرے ہاتھ میں آیا جو میری قمیض کی جیب میں اڑسا ہوا تھا، اور یک پہ یک میرے بدن میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے استقبالیہ لاؤنج میں ٹکرانے والا وہ دراز قامت شخص یاد آ گیا۔ اس رقعے پر کل 2 سطریں تحریر تھیں۔ پہلے سطر میں صرف 4 الفاظ تھے: فوراً وائلڈ کیٹ پہنچو۔ دوسرے سطر میں گیدڑ کی کھال کی جیکٹ لکھا ہوا تھا، اور یہ وہی شناختی فقرہ تھا جو میرے اور محمود کے درمیان طے پایا تھا۔ وہ پیغام پڑھ کر میں الجھن میں پڑ گیا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ محمود کی موت اور بڑے پیمانے پر گرفتاریوں سے گھبرا کر محمود کا کوئی قریبی ساتھی مجھ سے مشورے کے لیے ملنا چاہتا تھا۔ محمود کی بات کچھ اور تھی۔ نہ جانے اس کے آدمی کس حد تک احتیاطی تدابیر پر غور کرنے کے اہل تھے، مگر مجھے یہ بھی گوارا نہ تھا کہ اس پیغام کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے۔ میں چونکہ طویل غیر حاضری کے بعد ہوٹل پہنچا تھا، لہٰذا میری فوری روانگی عملے کے کسی فرد کی نگاہوں میں کھٹک سکتی تھی، اور ایسے کسی فرد کی قومی اہمیت والی رگ بھڑک اٹھتی تو میرے لیے دشواری پیدا ہونے کا امکان تھا، جس کا ایک تلخ تجربہ مجھے ہو چکا تھا۔ میں لفٹ کے بجائے ہوٹل کے عقبی زینوں سے نیچے اترتا چلا گیا۔ وائلڈ کیٹ میرے ہوٹل سے چند منٹ کی مسافت پر تھا۔ میں اس بار میں داخل ہوا تو موسیقی کے دھیمے سروں کے ساتھ فضا میں تیرتی ہوئی شراب کی تیز بوندیں اچانک ہی میرا موڈ بدل دیا، اور میں سیدھا کاؤنٹر پر جا پہنچا۔ بار پر کام کرنے والی ایک پستہ قامت خوبرو لڑکی مسکراتی ہوئی میرے سامنے آئی، ایک لارج پیک کوئن اینڈ بیئر کے ساتھ۔ وہ اپنے سر کو اس بات میں جنبش دے کر پلٹی ہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے میرے داہنے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تیزی سے گھوما تو مجھے متوجہ کرنے والے نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا، اور میں نے کاؤنٹر چھوڑ دیا۔ میز نمبر 17 پر بھیج دو۔ اس شخص نے بار گرڈ کو بھرے ہوئے گلاس کے ساتھ واپس آتے دیکھ کر کہا، اور بار کے اندرونی حصے کی طرف چل دیا۔ مجھے اس وقت حیرانی ہوئی جب وہ پورا ہال عبور کر کے اس راہداری میں داخل ہو گیا جدھر سے آنے والی ناگوار سی بو اس طرف پیشاب خانوں کی موجودگی کا اعلان کر رہی تھی۔ چلے آؤ۔ مجھے جھجکتے دیکھ کر وہ غرایا اور مجھے اس کی تقلید کرنی پڑی۔ اس تنگ کوریڈور میں دونوں طرف پیشاب خانے واقع تھے، اور راہداری کے اختتام پر ایک کھلا ہوا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ وہ شخص اس عقبی دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہاں ستون کے ساتھ ہی سرمئی رنگ کی جیپ کھڑی ہوئی تھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی اسٹیئرنگ سے سر ٹکائے بڑے انہماک سے انگلی میں مصروف تھا۔ جاؤ۔ مجھے لانے والے نے جیپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے حکم دیا۔
اس کی آواز سنتے ہی ڈرائیور ہڑبڑا کر سیدھا ہو گیا۔ کوڈ؟ میں نے حکم دینے والے کے شانے کے قریب سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ چیدڑ کی کھال کا جیکٹ۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے قہر آلود لہجے میں کہا، اور میں دوستانہ مسکراہٹ اچھال کر جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ جیپ کا ڈرائیور ایک بارش نوجوان تھا جو بڑی خستہ حالت میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے میرے سلام کا جواب بھی گردن کی جنبش سے ہی دیا اور میرے بیٹھتے ہی جیپ واپس گھما کر کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ سفر کافی دیر بعد تل ابیب کے ایک مضافاتی سبززار میں ختم ہوا، جہاں گھنے درختوں سے گھرا ہوا ایک چھوٹا سا ویران اور بظاہر غیر آباد بنگلہ موجود تھا۔ جیپ کا انجن بند ہونے سے پہلے ہی اس مکان کا دروازہ کھل گیا اور وہاں محمود کو زندہ سلامت دیکھ کر میں حیرت اور خوشی سے ہکا بکا رہ گیا۔ جلدی آ جاؤ، وہ جیپ کو جھاڑیوں میں کہیں دور لے جا کر چھپائے گا۔ وہ مسکرا کر نرم لہجے میں بولا۔ میں دوڑ کر محمود سے بغل گیر ہو گیا۔ تم کھلے سمندر میں بوٹ سے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں سرے سے بوٹ پر سوار ہی نہیں ہوا تھا۔ واقعی؟ دراصل وہ لائف بوٹ عرشے کے نیم تاریک حصے میں تھی۔ اسے تو میں نے اصل کارروائی کے آغاز سے پہلے سمندر میں اتار دیا تھا۔ یعنی جب سی ہاک جفا کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا تو تم اسی پر چھپے ہوئے تھے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں شروع سے آخر تک جہاز پر ہی تھا۔ میں نے بہت خطرناک جوا کھیلا تھا جس پر میں کامیاب رہا۔ قتل کے بعد جب قاتل کی تلاش شروع ہوئی تو انہیں پہلی بار لائف بوٹ غائب ہو جانے کا پتہ چلا اور وہ یہی سمجھے کہ قاتل لائف بوٹ پر فرار ہو گیا ہے۔ اس مفروضے کے بعد کسی نے بھی جہاز کی تلاشی میں دلچسپی نہیں لی، ورنہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ مجھے پکڑ سکتے تھے۔ پھر تم سی ہاک سے کیسے نکلے؟ بہت آسانی کے ساتھ۔ سب کچھ شروع سے آخر تک اسی طرح ہوا جس طرح میں نے سوچا تھا۔ 2 آدمی سی ہاک کی نگرانی کے لیے قطعی ناکافی تھے۔ میں ان سے بچ کر رستے کی مدد سے پانی میں اتر گیا، اور وہاں سے جھولتے ہوئے رستے نے بعد میں انہیں ہوشیار نہیں کر دیا ہوگا۔ خوش قسمتی سے رسہ بآسانی ہک سے نکل آیا، ویسے وہ لٹکا بھی رہ جاتا تو وہ محافظ خود ہی اسے غائب کر دیتے۔ مگر تم سی ہاک پر پہنچے کیسے؟ عام حالات میں وہ لوگ زیادہ چوکنا نہیں رہتے۔ تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ میں ہولڈ میں چھپنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ قاضی ہادی ادھر کا رخ کرتا ہی کرتا۔ قاضی ہادی نہیں، اب اسے اس کے اصل نام ڈان ہینڈرک سے یاد کرو۔ میرا منصوبہ یہی تھا کہ اسے حد سے زیادہ ہراساں کر دوں۔ کئی برس پہلے ایسے حالات میں وہ سی ہاک پر پناہ لے چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بزدل اس بار بھی یہی راستہ اختیار کرے گا۔ اگر وہ نہ آتا تو میرا سارا منصوبہ دھرا رہ جاتا۔ اس کے ہٹ کی تباہی کا پروگرام بھی پہلے سے طے تھا۔ ہاں، اگر ڈان ہینڈرک ادھر نہ آتا تو کم از کم ہٹ کی تباہی میرے دل کو کچھ سکون پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی۔ مجھے تو یقین ہو گیا تھا کہ سی ہاک سے فرار کے بعد تم کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہو محمود۔ میں نے صاف دلی کے ساتھ کہا۔ اس مہم کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ اب سرکاری طور پر مجھے مردہ سمجھ لیا گیا ہے اور اب میری تلاش کا سلسلہ ترک کر دیا جائے گا۔ مگر ماریا کو شبہ ہے۔ کیسا شبہ؟ اس بار اس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ میں نے اسے اختصار کے ساتھ ماریا سے ہونے والی تازہ ترین ملاقات سے آگاہ کر دیا۔ وہ بہت چالاک لڑکی ہے۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا کہ کل ماریا سے ایک اہم کام لینا ہے۔ تم اسے یہ تاثر دو گے کہ نئی ہدایات میرے کسی جانشین نے جاری کی ہیں۔ کیا پروگرام ہے کل کا؟ وہ یک بیک اداس ہو گئی۔ کل 5 جون ہے، 67 کی تباہ کن جنگ کی سالگرہ کا دن، جب عرب اپنے وسیع علاقے گنوا بیٹھے تھے۔ کسی کارروائی کا منصوبہ ہے؟ ہاں، کل مقبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیلی انتظامیہ کے ٹھکانوں پر حملوں کے علاوہ تل ابیب میں کارروائی کا ارادہ ہے۔ ان کے خلاف نفرت کا اظہار تو اسرائیل کے قیام کی سالگرہ پر بھی کیا جانا چاہیے تھا۔ پچھلے ماہ 14 مئی کو میرے بہت سے ساتھی ہنگامے کرنے کے حق میں تھے، مگر اصول کی بنیاد پر میں ان سے متفق نہ ہو سکا۔ ہمیں اسرائیل کے قیام سے نفرت نہیں ہے، گو یہ ملک ہماری زمین چھین کر قائم کیا گیا ہے، مگر پھر بھی ہم اسے ماننے کو تیار ہیں۔ ہماری نفرت کا اصل سبب اسرائیل کے جارحانہ عزائم ہیں۔ وہ کبھی نقشے پر لکیر کھینچ کر سیدھی سرحدوں کی بات کرتا ہے اور کبھی سوئس پر مساوی کنٹرول کے لیے آزاد سینیائی کی راگنی الاپتا ہے۔ ہم اس رویے کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور 5 جون اس زمن میں بہت اہم دن ہے۔ ماریا سے تم کیا کام لینا چاہتے ہو؟
کل آرمی انٹیلیجنس کے تفتیشی بیورو میں زبردست بربادی ہونی چاہیے۔ ضرور ہوگی، تم تفصیل بتاؤ۔ ان امارات میں دھماکہ خیز اور آتش گیر مادوں اور اسلحے کی جانچ پڑتال کی ایک چھوٹی سی مگر جدید ترین تجربے گاہ بھی واقع ہے۔ وہاں جتنے بھی نمونے تجربے کے لیے آتے ہیں ان کی باقیات اور بعض صورتوں میں مکمل یونٹ حوالوں وغیرہ کے لیے ایک اسٹور میں رکھے جاتے ہیں۔ اس مختصر سے اسٹور میں اس قدر طاقتور بارودی اور آتش گیر مادے جمع ہیں کہ موقع پر گرنے والی معمولی سی چنگاری بھی تمام عمارات کو نیست و نابود کر سکتی ہے۔ ماریا کو کسی مناسب جگہ پر ایک چھوٹا سا اسٹک رکھنا ہوگا جو مقررہ وقت پر پھٹ کر تجربے گاہ کے پورے ذخیرے کو جہنم بنا دے گا۔ کیا ماریا اس کام کے لیے تیار ہو جائے گی؟ اسے زندگی عزیز ہے تو ضرور ہوگی، ورنہ وہ ڈان ہینڈرک کا حشر تو دیکھ ہی چکی ہے جسے کھلے سمندر میں بھی موت سے امان نہ مل سکی۔ وہ ایک ہی صورت میں آمادہ ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ اسے دھماکے سے ہونے والے نقصان کی شدت کا اندازہ نہ ہو۔ ایک فوجی ہوتے ہوئے وہ ایسی باتوں سے لائن نہیں ہو سکتی۔ میری گفتگو ریکارڈ کرنے کے بعد اس کے رویے میں قدرے تبدیلی آ گئی ہے۔ ایک مرتبہ تو وہ یہ بھی کہہ چکی ہے کہ جان کے خوف سے وہ ایک حد تک تمہارے ساتھ تعاون کرے گی، اس سے آگے وہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرے گی۔ لڑکی سمجھتی کہ ہمارے خلاف ایک ثبوت حاصل کر کے وہ ہم سے سودے بازی کر سکے گی؟ شاید یہی بات ہے۔ تم اس سے کل صبح 11 بجے بات کرو گے، اس وقت تک اس کا دماغ درست ہو چکا ہوگا۔ میں اس کا دماغ درست ہونے کی وجہ نہیں پوچھوں گا، مگر میں ضرور بتاؤں گا۔ میرے ایک آدمی نے اس بینک کا سراغ لگا لیا ہے جہاں ماریا نے کیسٹ محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ نہیں؟ ہاں، وہ ہر روز گھر سے نکلنے سے پیشتر بلا ناغہ گلف بینک کی برانچ نمبر 18 کے مینیجر کو کال کرتی ہے، اور وہاں اس نے ایک لاکر کرائے پر لیا ہوا ہے۔ تو کل بینک سے کیسٹ حاصل کر لیے جائیں گے؟ اس نے سر کو آہستگی سے نفی میں جنبش دی۔ اس بینک میں 217 لاکر ہے اور ہمیں ماریا کے لاکر کا نمبر کا علم نہیں ہو سکا، ورنہ اس کا کوئی قریبی لاکر کسی فرضی نام سے کرائے پر لے کر ایسی کوئی کوشش کی جا سکتی تھی۔ دوسرا یہ کہ تمام لاکرز میں ایسا خفیہ الارم نصب ہے کہ جو لاکر میں دھماکہ خیز اشیاء رکھنے کی صورت میں بج اٹھے گا۔ بینک میں ڈکیتی کی کوشش بھی لاکر نمبر کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی، لہٰذا کل اس پوری عمارت کو آگ لگا دی جائے گی۔ یعنی کل تل ابیب میں 2 اہم دھماکے ہوں گے؟ ہاں، گلف بینک کی وہ برانچ پہلے سے میرے پروگرام میں شامل تھی، مگر میں وہاں چھٹی ہونے کے بعد حملہ کرانا چاہتا تھا۔ اب پروگرام میں کچھ تبدیلی کرنی ہوگی اور بینک کو کھلنے کے ساتھ ہی نشانہ بنانا ہوگا، اور ماریا زیادہ دیر تک اس سے بے خبر نہیں رہ سکے گی۔ ایسی صورت میں تو وہ شاید پریمیئر ہاؤس کو بھی اڑانے پر رضامند ہو جائے گی، تو میں اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤں۔ ہاں، ماریا سے میں کام لے لوں گا۔ اس کے علاوہ کل مقبوضہ عرب علاقوں میں نابلس، جبرون، رام اللہ، سماریہ، العریش اور غزہ میں بھی اسرائیلی حکام کے ٹھکانوں پر زبردست حملے ہوں گے۔ اسرائیل میں آباد عربوں پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ عرب ہنس کر ہر دکھ سہنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ انہی لوگوں کا عزم اور حوصلہ ہے کہ میں شیر کے دہانے میں بیٹھ کر بھی محفوظ ہوں۔ یہاں بہت سے عرب مجھ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ میری کارروائیوں سے بدظن ہو جائے تو مجھے بے خبری میں کسی بھی وقت اسرائیلیوں کے ہاتھوں گرفتار کرا سکتے ہیں۔ میں تم سے اختلاف نہیں کر رہا، میں تو محض متوقع منفی نتائج کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا محمود، میں نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ عزت کی موت ذلت کے سجدہ ریزی سے افضل ہے۔ تو اب میری چھٹی؟ ہاں، تم جا سکتے ہو، اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور جیب سے ایک مختصر سا پیکٹ نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ ایک گرد آلود کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر اس نے آہستہ سے اپنے حلق سے کوئی مخصوص آواز نکالی، جس کے جواب میں تھوڑی دور کسی گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی، اور یہ شور بتدریج قریب آنے لگا۔ میں باہر نکلا تو تاریکی میں جیپ کا حوالہ نظر آیا۔ اس کی تمام روشنیاں گل تھیں۔ میں پھرتی کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور اس راستے سے پوری طرح واقف معلوم ہوتا تھا، کیونکہ واپسی میں اس نے سڑک پر پہنچنے تک ہیڈ لائٹس روشن نہیں کی تھی۔ تم کہاں جاؤ گے؟ واپسی میں ڈرائیور پہلی بار عربی میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ کارلٹن ہوٹل۔ میں نے اندھیرے میں اس بارش مگر نوجوان ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، وائلڈ کیٹ پر ہی اتاروں گا، وہاں سے ٹہلتے ہوئے چلے جانا۔ بقیہ سفر خاموشی سے طے ہوا۔
وہ مجھے وائلڈ کیٹ کے قریب ایک تاریک مقام پر اتار کر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ہوٹل میں اپنے روم تک پہنچنے کے لیے میں نے دوبارہ عقبی زینہ ہی استعمال کیا اور لباس تبدیل کر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ اس رات میں دیر تک اپنے ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھویا رہا اور اسی حوالے سے مجھے سیتا یاد آنے لگی جو ہر دم میری سانسوں میں بسی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی حماقت پر سخت غصہ آنے لگا کہ محمود سے ملاقات کے دوران میں باتوں میں ایسا کھویا کہ اس سے سیتا کے بارے میں تازہ ترین صورتحال بھی دریافت نہ کر سکا۔ مگر پھر یہ سوچ کر مجھے قرار آ گیا کہ اگر لاہور سے کسی فلسطینی طالب علم نے سیتا کے بارے میں کوئی امید افزا اطلاع بھیجی ہوتی تو محمود میرے استفسار کے بغیر ہی مجھ سے اس کا تذکرہ کر دیتا۔